اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی رضی اللہ عنہما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامہ ولا سفر فی الاسلام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، معزز سامعین، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشاد مبارک پڑھے گئے۔ ایک ارشاد مبارک جو عام طور سے خطبہ جمعہ میں پڑھا جاتا ہے۔ گزشتہ جمعہ کو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت اور ان کا مقام اور مرتبہ مختصر انداز میں ذکر کیا گیا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر سب سے زیادہ جو اونچا مقام ہے وہ حضرات خلفائے راشدین کا مقام۔ جیسے اللہ کی کتابوں کے اندر 4 کتابیں سب سے اونچا مقام رکھتی ہیں، اور ان 4 کتابوں میں کریم کو سب سے اونچا مقام حاصل ہے۔ اسی طرح فرشتوں کے اندر فرشتوں کی لاتعداد گنتی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اس کے اندر اللہ نے 4 فرشتوں کو سب سے افضل بنایا، اور سب سے اونچا مقام فرشتوں کے اندر جس کو سید الملائکہ کہا جاتا ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور دنیا کے اندر اللہ کے گھر، مساجد، ان کو بھی الگ الگ مقام حاصل ہے، تو سب سے اونچا مقام کعبۃ اللہ کو، مسجد حرام کو حاصل ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے کسی کو اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ سب میں اونچا مقام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام حاصل ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام ہیں، ان کے اندر بھی اللہ نے مقامات رکھے ہیں۔ انبیاء کے بعد تمام مخلوق میں سب سے اونچا مقام صحابہ کا ہے، اور صحابہ میں بھی سب کا الگ الگ مقام ہے۔ اس کے اندر حضرات خلفائے راشدین کا مقام، اور خلفائے راشدین میں سب سے اونچا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پوری امت میں، پوری کائنات میں انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر کا مقام سب سے اونچا ہے۔ ایک انگریز رائٹر نے ایک کتاب لکھی جس میں 100 بڑے شخصیتوں کا تذکرہ کیا، اور لکھنے والا جو انگریز تھا وہ عیسائی تھا۔ تو اس نے اپنے نبی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے پہلا نام نہیں لکھا اس نے انصاف کیا. لکھنے والا عیسائی ہے، کرسچن ہے، لیکن 100 بڑے شخصیتوں میں سب سے پہلا مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا، اور دوسرا نمبر اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لکھا، پھر تیسرا نمبر حضرت عیسیٰ کا لکھا. تو دنیا بعضی چیزوں پر مجبور ہے کہ کس کا مقام اونچا ہے اس کا اقرار کرنے پر. تو ساری کائنات میں اللہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا مقام حاصل ہے. حضرات صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق کو اونچا مقام حاصل ہے. چونکہ عام طور سے لوگوں کو اپنے بڑوں کی تاریخ کا علم نہیں ہوتا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اپنی تاریخ کا بھی علم نہیں، اپنی ہسٹری بھی ان کو نہیں معلوم، اپنے باپ دادا کا نام بھی نہیں معلوم. بہت ہوا تو باپ کا اور دادا کا نام معلوم رہتا، پردادا کا نام کیا ہے بولے تو نہیں معلوم رہتا. تو اپنے بڑوں کی ہسٹری کو یاد رکھنا چاہیے. اگر ہم اپنے بڑوں کی ہسٹری کو یاد رکھیں گے، زندگی، ان کے حالات کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو ہماری اولاد ہم کو یاد رکھے گی. اگر ہم اپنے بڑوں کو یاد نہیں رکھتے تو انبیاء علیہم السلام کی تاریخ بھی پڑھنا چاہیے. قصص الانبیاء کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. سیرت کی کتابیں پڑھنا چاہیے. سیرت صحابہ کتابیں ہیں وہ پڑھنا چاہیے. پہلے تو اب یہ رواج ختم ہو گیا ہے کہ گھروں میں کوئی دینی کتاب لا کر کے پڑھی جائے. اب وہ رواج ختم ہو گیا. ساری کتابیں اب موبائل میں ہیں، اور موبائل میں کتاب پڑھنا بہت مشکل کام ہے. چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے، کم جگہ میں لکھا ہوا ہے. اس کو بڑا کرو، بڑا کرنے کے بعد وہ اتنا پھیلتا ہے کہ اسکرین پر پورا مضمون نہیں آتا. کبھی ادھر ہٹاؤ، کبھی ادھر ہٹاؤ. تو یہ اتنی فرصت کسی کے پاس نہیں ہے، نہ عام لوگوں کے پاس ہے، نہ خاص پڑھنے والوں کے لیے اس کا وقت ہے، نہ علماء کو اس کا ٹائم ہے. کتاب میں پڑھنا آسان ہے، موبائل میں آسان ہے. آج کل قرآن کریم بھی لوگ قرآن کریم اٹھا کے نہیں پڑھ رہے، موبائل میں پڑھ رہے. تو ایک نقصان ہے موبائل میں قرآن کریم پڑھنا، یہ قرآن کریم کے بے ادبی ہے. اس لیے کہ موبائل ہر وقت باوضو نہیں چھوتے، بلکہ بہت سارے لوگ تو بے غسل کے ناپاکی کی حالت میں بھی چھوتے ہیں. تو اب قرآن اس میں پڑھیں گے تو وضو کا بھی خیال نہیں کریں گے، اور اس کو چھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو پھر قرآن کو چھونے کا ثواب بھی نہیں ملے گا، قرآن کو پکڑنے کا ثواب بھی نہیں ملے گا، دیکھنے کا ثواب نہیں ملے گا، اور قرآن میں پڑھنے کا جو مزہ ہے وہ موبائل میں نہیں ہوگا. اور اماں بابا سمجھ رہے ہیں بچہ موبائل لے کے دور کر رہا شاید قرآن کا، ان منہ کو موبائل لگا لے کے کیا ویڈیو دیکھ رہا نہیں معلوم، مگر اماں بابا آتے ہی فوراً اسکرین چینج کر کے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھتے رہتا، اور ادھر ہٹزر دیکھتا رہتا، کچھ پتہ نہیں چلتا. دھوکہ بہت ہو رہا ہے. اور موبائل ایک ایسی چیز ہے، یہ جو ہے خصوصاً مسلمانوں کے اندر سے دین کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. آپ اس کے اندر سرچ کریے کہ مجھے حرم کے مناظر دیکھنا ہے، تو حرم کا آپ اس میں خالی بولتے ہی یا اس میں سرچ کرتے ہی کا منظر آتا. پہلے کعبۃ اللہ، پھر مسجد حرام، پھر اس کے مینار. 1 منٹ کے بعد ایک نامحرم بیچ میں آتی، ڈانس کرتے ہیں، ایڈورٹائز، ننگی حالت میں، برہنہ، نیم برہنہ حالت میں. ارے یہ کیا آیا بول کے پھر اس کو ہٹائے تو پھر حرام کا شروع ہوتا. امام صاحب قرات کر رہے سو تو حرم مارے تو نامحرم بیچا میں آتے رہتے ہیں. اب قرآن مارتے ہیں انہوں بھی بیچا میں آتے رہتے ہیں، بیچ میں سلام علیکم سلام علیکم. تو موبائل میں دین کی کوئی چیزیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو قرآن کریم کا اونچا مقام ہے. کرام میں حضرت ابو بکر کا مقام ہے. جو میں نے حدیث پڑھی ہے جس کے اندر اللہ کے نبی نے خلفائے راشدین کا ذکر کیا ہے،
اور اس کے اندر چاروں خلفاء کی خصوصیات بھی بیان کی۔ فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے رحم دل ابو بکر صدیق ہیں، سب سے رحم دل۔ ان کے اندر اللہ نے رحم کو کوٹ کوٹ کر کے بھر دیا۔ سب سے اونچا مقام نرم دل ہونے میں، رحم دل ہونے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہوا۔ اور واشدہم فی امر اللہ عمر، حضرت عمر اللہ کے احکامات پر عمل کرانے میں سب سے زیادہ سخت، اللہ کے اوامر میں۔ یہ خصوصیت حضرت ابو بکر صدیق کو بھی حاصل تھی، لیکن ان کے لیے ایک الگ صفت حضرت عمر کی یہ خاص تھی کہ اللہ کے اوامر، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں سب سے زیادہ شدت حضرت عمر کے اندر۔ اور پھر وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ حیا کے اندر سب سے اونچا مقام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا، سب سے زیادہ حیادار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ حضرت عثمان کی حیا کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ عثمان وہ شخص ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، فرشتے۔ اور حضرت علی کی خصوصیت یہ بیان فرمائی وَأَقْضَاهُمْ علی، کہ فیصلے کرنے میں سب سے اچھا جو انداز ہے، جو خصوصیت حاصل ہے، اللہ نے حضرت علی کو دی تھی کہ ایسے فیصلے کرتے تھے جو کسی صحابی کو فیصلہ کرنے میں کچھ مشکل آتی، حضرت علی آسانی سے حل کرتے۔ بعضی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علی اگر ہمارے درمیان نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، ہم کچھ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، حضرت علی کہتے کہ یہ غلط فیصلہ ہے، یہ صحیح فیصلہ ہے، تو حضرت علی نے بچایا فیصلوں کے اندر۔ تو یہ خصوصیات ہیں۔ خلفائے راشدین کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، اور بچوں سے پہلے بڑوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ خلفائے راشدین پوچھے تو نہیں معلوم، خلفاء کس کو بولتے ہیں، راشدین کس کو بولتے ہیں، یہ نہیں معلوم۔ اور ایک طبقہ ہے صحابہ کرام کے اندر عشرہ مبشرہ کا، جو 10 صحابہ کا تذکرہ ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کسی جاننے والے کو بھی پوچھے تو اس کو نہیں معلوم عشرہ مبشرہ کس کو بولتے ہیں۔ اور عشرہ مبشرہ معلوم رہا تو عشرہ مبشرہ کے نام کیا ہیں وہ بھی نہیں معلوم، کس کو بولتے ہیں عشرہ مبشرہ نہیں معلوم، وہ کون سے صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ میں شمار کیا گیا، اس کا بھی بہت ساروں کو علم نہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے علم کے اندر آنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس کا میں نے تذکرہ کر دیا، چونکہ صحابہ اکرام کا بھی تعارف ہونا چاہیے، ان کی عظمت دلوں کے اندر، ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ان کی عظمت ہمارے دل کے اندر ہو۔ اگر کسی صحابی کے تعلق سے بھی ہمارے دل کے اندر کسی قسم کی بدگمانی پیدا ہو جائے تو ہمارے ایمان کے اندر جو ہے یہ ہو جائے گا کہ کمی واقع ہو جائے گی، بلکہ ایمان ختم ہو جائے گا۔ سب کی ہسٹری کو ہم کو پڑھنا چاہیے خلفائے راشدین میں، اور 4 خلفائے راشدین میں 2 حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو اللہ کے نبی کی زوجیت میں دیا، اور 2 جو خلفائے راشدین میں سے حضرت عثمان اور حضرت علی یہ دونوں داماد ہیں، تو 2 داماد ہو گئے اور 2 خسر ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والی انسانیت کو، چاہے وہ اپنی زندگی میں کسی رشتے سے منسلک ہو، اس کو کس طرح زندگی گزارنا ہے وہ طریقہ آپ نے عملاً کر کے بتایا ہے۔ کسی کے خسر بنے تو اپنے داماد کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور کسی کے داماد بنے تو اپنے خسر کے ساتھ کیسا رہنا۔ آج دامادوں کا ذکر ذرا سسرے صاحب سے پوچھو، آپ کے داماد، پھر نام مت لو، اس شیطان کا نام مت لو۔ مل صاحب بیان میں بولے تھے چھینک ہے جو ہے جمعی ہے تو استغفر اللہ بولنا بولے تھے، تو سسرے صاحب سمجھے جمعی ہے تو پڑھنا شاید نہیں، تو جب جمعی آ رہا استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، ارے جمعی کے واسطے کہیں کو پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ، الحمدللہ پڑھنا تھا، ماشاء اللہ پڑھنا تھا، نہیں مل صاحب بولے تھے جمعی ہے تو
जमई नहीं जी बाबा, जमई आए तो जमई बोले थे। तो जमई का तस्करा सुनते ही ससुरे साहब के पूरे जिस्म के अंदर आग भड़कती। मत पूछो, जिसको 16 साल तक पाला था वो बच्ची को मैंने उसके निकाह में दिया, वो जालिम ऐसा है जैसे फ़िरौन के घर में आसिया पल रही। ये तसव्वुर है। और दामाद साहब को पूछो आपके ससुरे का क्या हाल है, तो दामाद जो तारीफ़ करता वैसे अल्फाज हैं डिक्शनरी में भी नहीं मिलते उसके। वो बुड्ढे का मत पूछो, नाम मत लो उसका। ऐसी चुड़ैलनी को मेरे घर में भेजा, क्या तरबियत करा, जहेज़ में तो कुछ नहीं दिया, ऐसा ऐसा ख़ानदान में मेरा नाम बदनाम करा। ऐसी हालत हमारे माशरे के अंदर है। और अल्लाह के नबी क़ियामत तक के आने वाली इंसानियत के नबी हैं, सारी मखलूक़ के नबी हैं, और हर रिश्ते के लिए कैसा ज़िंदगी गुजारना है वो तरीक़ा लेकर के आए हैं। तो आप ससुर भी बन के बताए, दामाद बन कर के भी बताए, अपनी औलाद के बाप भी बन कर के बताए, अपनी अज़वाज के शोहर बन के भी बताए। सारे रिश्ते अल्लाह के नबी ने बन कर के बताए। इसीलिए अल्लाह ने दुनिया में जितने अंबिया भेजे हैं, किसी नबी को फ़रिश्ते की शक्ल में नहीं भेजा कि फ़रिश्ता जाकर के फ़लाँ बंदों की हिदायत के लिए भेजा जाता है, या कोई जिन्नात में से किसी को मुंतखब नहीं किया कि जिन्नात में से कोई नबी बन के जाएगा। इंसानियत की हिदायत के लिए नबी की जो ज़रूरत है वो इंसान की शक्ल में हो तो इंसान की हिदायत हो सकती है, वरना हिदायत नहीं हो सकती। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे रिश्तों पर अमल करके बताया। और आजकल किसी के यहाँ कोई रिश्ता भेजता है तो उस रिश्ते को तोड़ने के लिए बीच में कितने लोग दाखिल होते हैं। किसी ने किसी को पसंद किया कि मैं आपके बच्चे से रिश्ता भेजना हूँ, तो उसका दूसरा दोस्त कहता है कि ज़रा मेरे बच्चे को भी पहले देख लो। इसीलिए अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है ऐसे लोगों पर जो सौदे पर सौदा करता है, या रिश्ते की जगह अपना रिश्ता बीच में अड़ाता है। यानी कहीं रिश्ता हो रहा उसको तोड़ने की कोशिश। देखो साहब, ज़रा उधर 99 होगा, इधर पूरा 100%, 100% पूरा अच्छा बच्चा, पूरी सिफात है उसके अंदर अच्छी ज़िंदगी गुजारने की। और कोई सौदा कर रहा, कोई 500 मामला तय कर लिया, बोलेंगे मेरे को दो, मैं 550 दे देता। तो सौदे पर सौदा करना, रिश्तों पर रिश्ता भेजना, ये इस पर अल्लाह के नबी ने नाराज़गी का इजहार फरमाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। ये हज़रत आयशा जो थी, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा। अज़वाज मुतहरात कितनी हैं इसका भी इल्म हमको नहीं है। 11 अज़वाज मुतहरात थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत अबू बकर की बेटी, और हज़रत उमर की बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा। जब हज़रत हफ्सा के निकाह का मामला आया तो हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर से कहा कि हफ्सा से आप निकाह कर लीजिए, हफ्सा से निकाह कर लीजिए। तो हज़रत अबू बकर ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी इख्तियार की। हज़रत उमर नाराज़ हुए कि मैं अपनी बच्ची का रिश्ता इसको पेश कर रहा हूँ और ये खामोशी का इजहार कर रहे हैं, ना हाँ बोल रहे ना बोल रहे, ये क्या बात है। आजकल किसी की बच्ची का कोई रिश्ता बराह रास्त आकर के किसी से पेश करे तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी रमज़ान के मौके पर कि खुदा करे कि ये रमज़ान मुझे रास आए, मेरा रिश्ता लेकर खुद मेरी सास आए। तो किसी का रिश्ता लेकर के ससुरे साहब आए कि मेरी बेटी आपको देना चाह रहा हूँ, तो शादीशुदा भी है तो ऐसा बोलता अभी कौला हूँ, दांता भी नहीं गिरे दूध के, अभी जवानी में कदम रख रहा हूँ, और पीछे 4 बच्चे 2 जोड़वा मौजूद रहते, मगर ऐसा शरीफ बनता, बहुत खुश होता, ससुरे साहब रिश्ता ले, फ़ौरन बोलता यस ओके, कोसी मस्जिद में करेंगे, जुम्मा के दिन असर में, मैं ज़ोहर में ही कर डालूँ, असर तक इंतज़ार करे तो फिर मालूम हो जाती मेरी हिस्ट्री। लेकिन हज़रत अबू बकर खामोश हैं, कुछ बोलने तैयार नहीं। हज़रत उमर नाराज़ हैं कि बेटी पेश कर रहा हूँ और ये खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। जब हज़रत हफ्सा का निकाह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ
تو حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے یاد دلایا کہ حفصہ کا نکاح تم مجھ سے کرنا چاہتے تھے اور میں خاموشی اختیار کیا تھا. تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں مجھے بہت غصہ آیا تھا. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم مجھ سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے اور میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری بیٹی حضور کے نکاح میں ہے, عمر کی بھی بیٹی حضور کے نکاح میں ہے. میں یہ چاہتا تھا, میری یہ خواہش تھی کہ تیرا بھی رشتہ نبی سے ہو جائے جیسا رشتہ میرا ہے. یہ ان کے اندر اخلاق تھے, یہ اس طرح چاہتے تھے ایک دوسرے کے رشتوں کے اندر. تو خلفائے راشدین میں دو صحابی حضرت ابو بکر اور عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے ہیں. خسر کہ جس گھر کے اندر داماد سے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جائیں کیا منظر ہوگا. وہ آسمان کے نیچے ایسا منظر شاید ایسے داماد اور ایسے سسر کا شاید ہو. اور آگے دو خلفائے راشدین میں سے حضرت عثمان اور حضرت علی, اس دنیا کے اندر جو شرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا وہ پھر کسی کو حاصل نہیں ہوا. کیا شرف حاصل ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں ایک کے بعد دو آئے. کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی شخص کے نکاح میں نہیں آئی سوائے حضرت عثمان کے. یہ شرف حضرت عثمان حاصل ہوا. اتنی محبت فرماتے تھے داماد ہونے کا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے, ہم کو صرف حضرت علی کا رشتہ معلوم ہے, بقیہ کسی کا رشتہ نہیں معلوم. چونکہ ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جانتے ہیں, اس کے علاوہ کسی بیٹی کو نہیں جانتے حضور کی. حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں کسی سے بھی پوچھو. کیا تھی مول صاحب, آپ ہی بولو. ہاں ہم سے پوچھتے کیا تھے. ہم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ معلوم ہیں, ان کے دو بیٹے حضرت حسن اور حسین معلوم ہیں, جبکہ صرف دو بیٹے نہیں تھے, اور بھی بیٹے تھے ان کا تذکرہ ہی نہیں, اور بھی بیٹیاں تھیں اس کا تذکرہ نہیں. علی حسن حسین, اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین ہر جگہ لکھ دی. بس یہ 6 رشتے معلوم ہیں, بقیہ کوئی رشتہ نہیں معلوم. علی کو اس لیے پہچانتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر تھے, اور حضرت حسنین کی ماں جو ماں تھے اس لیے یاد ہے. بقیہ کوئی اور رشتے نہیں معلوم. حضرت زینب حضور کی بیٹی, حضرت ام کلثوم حضور کی بیٹی ہیں, حضرت رقیہ ان کے بیٹی ہیں حضور کی, اور حضرت فاطمہ 4 بیٹیاں ہیں. اور سلسلہ جو چلا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حضرت فاطمہ سے چل کر کے آج بھی جو کہتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ ہم سید گھرانے کے ہیں, یہ حضرت فاطمہ سے چلا ہے. اور دوسری بیٹیوں سے نہیں چلا سلسلہ, حضرت فاطمہ سے چلا ہے. تو ہم کو حضرت فاطمہ نہیں معلوم, حضرت علی کی تاریخ نہیں معلوم. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے اپنا رشتہ حضرت فاطمہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے منظور فرمایا. تو ان کا بھی بہت اونچا مقام ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور کی زوجہ ہیں, اور حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی ہیں. تقریباً یہ ماں بیٹی کی عمر برابر تھی, چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہیں, اور حضرت عائشہ حضور کی دوسری بیوی ہے. تو یہ عمر میں برابر تھے. ایک مرتبہ دونوں نے آپس میں بیٹھ کر کے گفتگو کی. ایسی گفتگو ہم لوگ کبھی نہیں کرتے. ہم کیا بولتے ہیں, وہ MLA صاحب ہمارے ماموں کے دوست ہیں. ہاں ہم کو اس پہ فخر ہے. وہ نماز پڑھنے والے ہمارے ماموں ہیں, وہ نہیں بولتے. باوا نیک ہے اور بیٹا ڈاکٹر ہے. باوا کرتا پیجامہ ٹوپی پہن لے کے ڈنڈا لے کے اتنی لمبی داڑھی چھوڑ کے اگر ڈاکٹر صاحب کے دوستوں کے پاس آئے, ڈاکٹر صاحب اپنے دوستوں کے درمیان میں باپ کا تعارف کرواتے ہوئے شرماتے ہیں, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بھینسیں چرانے والا نوکر ہے. کیوں کہ ایسے شخص ڈاکٹر صاحب آپ کے باپ ہیں. آپ کے باپ تو اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے. آپ کے باپ تو اور آپ سے بڑی ڈگری والے ہونا چاہیے. یہ ملا آپ کا باپ ہے. تو ہم کو باپ کا تعارف کرانے اپنے دوستوں کے درمیان میں شرم آتی ہے. اور کوئی نیک ہے تو ہم کو یہ فخر نہیں ہوتا کہ ہمارا باپ اتنا نیک ہے, ہمارا دادا اتنا نیک ہے, ہمارے ماموں اتنے نیک ہیں. یہ تعارف کوئی نہیں کراتا. حضرت فاطمہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ ذرا آج گفتگو کر لیتے ہیں اپنے رشتوں کے بارے میں, کہ تم ابو بکر کی بیٹی ہو اور میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی.
فخر ہے مجھے کہ میں نبی کی بیٹی ہوں اور تم صدیق کی بیٹی ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کے والد اللہ کے نبی، میرے والد ان کے صحابی ہیں، خلیفہ ہیں، ان کا مقام آپ کے والد سے نیچا ہے، میری واقعی میں اس کو جانتی ہوں۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ اور سنو، اور یہ میرا رشتہ یہ ہے، اور میرا رشتہ یہ ہے، مجھے یہ فخر حاصل ہے، میں جنت کی عورتوں کی سردار بھی ہوں اور اللہ کے نبی کی چہیتی بیٹی بھی ہوں اور فلاں ہوں اور فلاں ہوں۔ حضرت عائشہ نے سب چیزوں کا اقرار کیا کہ سب چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، مجھے انکار نہیں ہے، آپ کے نسب پر کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے، آپ کی بڑائی اور عظمت کے لحاظ سے میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن فاطمہ اتنا یاد رکھو، جب جنت میں جانے کا نمبر آئے گا تو اللہ ہر عورت کو اس کے شوہر کے ساتھ جنت میں بھیجتے ہیں، جب جنت میں جانے کا نمبر آئے گا تو تم علی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے، میں نبی کے ساتھ جنت میں جاؤں جی۔ تو یہ مقام صحابہ اکرام کو حاصل ہے، یہ ان کا جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق ہے، یہ رشتہ داریاں ہیں۔ ہم کو اس کا کوئی علم نہیں کہ کون جو ہے خلفائے راشدین ہیں، کون عشرہ مبشرہ ہیں، ہم کو یہ ساری چیزیں معلوم ہونا چاہیے۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کے ساتھ وہ محبت کا اظہار کیا ہے کہ قیامت تک آسمان ایسے عاشقوں کو نہیں دیکھ سکتا، ایسے عاشقوں کو نہیں۔ اسی لیے میں اسی سلسلے کو تھوڑا سا آپ کے سامنے آج پیش کیا، چونکہ وقت بھی ہو چکا ہے، بہت نہیں ہوتی، اس لیے کہ کیا کیا پتہ نہیں سب کی مصروفیات ہوتی ہے، تو اس وقت میں نے یہ بتا دیا کہ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں۔ دو صحابی حضرت عمر اور ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں، اور دو صحابی حضرت عثمان اور علی حضور کے داماد ہیں۔ یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہونے کا نمبر آیا تو وہ پہلے سے دوستانہ تھا، انہوں نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کیا۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان ہے کہ اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر حق ہونے کا ثبوت ہے۔ آپ کوئی دعویٰ کرو، سب سے مخالف کون ہوں گا؟ بیوی ہوں گی۔ چپ بڑھ رہے ماٹھے ملے، معلوم ہے تو کیا ہے، کون سا بھی بولو، باہر کا اگر لا کے بولے کیا سمجھ رہے ہیں میرے کو، محلے میں لوگ کیا سمجھتے ہیں، بولے کیا تو بھی سمجھتے ہوں گے مگر میں کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی۔ سب سے پہلے بیوی مخالفت کریں گی، اس کے بعد اپنے پاس کام کرنے والا خادم مخالفت کریں گا کہ صاحب تمہاری حالت کیا ہے معلوم ہے، 3 مہینے ہو گئے پیمنٹ نہیں دیے، حدیث میں تو ہے پسینہ سوکھنے سے پہلے دیو، میرا تو خون سوکھا، تم تنخواہ نہیں دے رہے 3 مہینے سے۔ اور دوست ان تو پوچھو نہ کو، بابا تیری اندر کی باہر کی پوری زندگی میرے سامنے ہے، میں تیری کسی گفتگو کو یقین نہیں مان سکتا، وہ بے خوفا ہوں گے کب تک وہ ملتے سو یقین کریں گے، تیری ہسٹری پوری میرے سامنے ہے، میں اس کو یقین نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا، حضرت ابو بکر جو دوست تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، حضور کے خادم حضرت علی تھے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگ گھر کے تھے حضور کے۔ حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد پھر ہر جگہ پر اللہ کے نبی کے ساتھ۔ ابو بکر کے معنی بھی یہ ہیں، حضرت ابو بکر کا نام اصل میں ابو بکر نہیں ہے، ان کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہے، لیکن ابو بکر اس لیے کہا جاتا، ہم کو ناموں کے معنی بھی نہیں معلوم کیا معنی ہیں ابو بکر کے، عمر کے، عثمان کے، علی کے کیا معنی ہیں وہ تک نہیں۔ ابو بکر کے معنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، بکر کے معنی ہیں کہ ہر چیز میں اپنے آپ کو آگے کرنے والا، پیش قدمی کرنے والا ہر معاملے کے اندر، اور ابو بکری معنی کہ ہر معاملے کے اندر پیش کرنے میں ان کو وہ مقام ہے، حاصل ہے، جیسے باپ کا مقام ہوتا ہے کہ باپ ہے یہ تو ہر چیز کے اندر، میں کسی سے کم نہیں بولتے ہیں، ارے تیرا باپ ہے رے، ان بولتے تیرا باپ ہے، کہیں میں باپ ہے، دادا گیری میں تیرا باپ ہے،
تو حضرت ابو بکر ہر چیز میں پیش قدمی کرنے میں سب کے باپ ہیں۔ ابو بکر سفر میں، حضر میں، اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کے موقع پر اسلام قبول کرنے میں پیش قدمی کی، مال خرچ کرنے کا نمبر آیا تو پیش قدمی کی کہ اپنا مال پیش کیا، مسجد نبوی کی تعمیر کا مسئلہ آیا اپنا مال پیش کیا، ہجرت کا موقع آیا اپنی ذات کو پیش کیا، غزوہ تبوک میں معاملہ آیا تو اپنے گھر سے سب کچھ اٹھا کے لائے۔ حضرت عمر نے کہا کہ آج غزوہ تبوک کے اندر سب سے زیادہ ابو بکر سے آگے بڑھنے کا اگر کوئی موقع ہے یہ موقع ہے، اتنا سامان ہے میرے پاس کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، پورے سامان کا 50-50 آدھا کر کے لا کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے پوچھا کیا لائے عمر؟ تو عمر نے کہا کہ پورے گھر کے سامان میں 50% پورا لے کے آیا ہوں۔ اتنا تھا کہ مسجد کا کونا بھر گیا حضرت عمر کے مال سے۔ اس کے بعد ابو بکر تشریف لائے، اللہ کے نبی نے سوال کا انداز چینج کیا، عمر سے پوچھا تھا کیا لائے، ابو بکر سے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ ابو بکر نے کہا کہ اللہ اور اس کی رضا کو چھوڑ کے آیا ہوں، بقیہ کچھ نہیں، سب اٹھا کے لایا۔ اس وقت عمر نے کہا کہ ابو بکر تم سے عمر کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، ہر چیز میں پیش قدمی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی اپنی مزار مقدس میں جا کے آرام فرمائے تو اللہ کے نبی کے بعد سب سے پہلے نبی کے پہلو میں جا کے سونے والا بھی ابو بکر ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بس ہم کو چاہیے کہ صحابہ کرام کی عظمت اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صفیں پہلے درست کر لیں پھر نماز سنت